الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورۃ القصص، اس سورت کا نمبر تھا 28۔ 29ویں سورت کا نام ہے سورۃ العنکبوت۔ یہ 21ویں سپارے کی آخری سورت ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی مثال دی ہے مکڑی کے جالے سے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی عنکبوت رکھ دیا۔ اس سلسلے میں اس سورت کی ابتدا کے اندر، یہ سورت ان صورتوں میں سے ہے جو بالکل ابتدائی اسلام کے اندر نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان بہت زیادہ سختی کے اندر زندگی گزار رہے تھے، ان پر طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کی مشکلات تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طرح طرح کے ظلم اس وقت پٹھائے جا رہے تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے ظلم ہو رہے تھے۔ تو یہ ابتدائی اسلام تھا، اور اس وقت پر مسلمان بہت زیادہ کمزوری کے اس میں تھے، حتیٰ کہ نماز بھی کھل کر نہیں پڑھتے تھے بلکہ چھپ کر پڑھا کرتے تھے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو جو کفار مکہ تھے، جو ایمان والے تھے، وہ ان باتوں پر اپنے نبی علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے کہ آخر ہمارے اوپر یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ تکلیفیں کب ختم ہوں گی؟ اور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ رب العزت سے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ نبی علیہ السلام دعا نہیں فرماتے تھے بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ صبر کرو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے، ہم اس پر ان کو چھوڑ دیں گے، وہم لا یفتنون، اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں۔ لوگوں کا یہ گمان کرنا کہ جب وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اس کے بعد ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، یہ گمان غلط ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں تحقیق ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا، اور یہ آزمانا کیوں ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر کر کے رہے گا کہ کون تم میں سے سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، جو لوگ برائی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ساء ما یحکمون، ان کا یہ فیصلہ تو بہت برا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں، جو کوئی شخص اللہ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ بات سمجھ لے کہ اللہ سے ملاقات بہت جلد ہونے والی ہے، اور وہ تمہاری اوپر جو مشکلات آ رہی ہیں ان تمام مشکلات کو، ان مسائل کو دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ تو ایمان والوں کو یہ بات بتائی کہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تمہارا کام یہ ہے کہ ان مصیبتوں پر، ان پریشانیوں کے اوپر صبر کرو۔ اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ پچھلے جو صحابہ تھے ان کا ایمان کا معیار بہت اعلیٰ تھا، ان کے معیار کے اعتبار سے ان پر آزمائشیں تھیں۔ ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہمارے اوپر بھی آزمائشیں تھوڑی آتی ہیں، لیکن بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کے اوپر آزمائش ضرور آتی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کے دوبارہ سے تذکرے فرمائے اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ اگر آپ کی قوم آپ کی بات نہیں مان رہی تو یہ آپ کی قوم پہلی نہیں ہے، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اور آخر میں فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے جنہوں نے، ان کی مثال تو کمثل العنکبوت، ایک مکڑی کسی جالی کی سی ہے۔ مکڑی اپنا جالا بنا کے اس کو اپنے لیے بڑا محفوظ سمجھتی ہے، اتخذت بیتا، وہ اس کے اندر اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ،
گھروں میں سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا جالا ہوا کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس کے اندر محفوظ سمجھ رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس میں محفوظ نہیں ہوتی ہے۔ یہی حال ان مشرکین مکہ کا ہے کہ یہ طرح طرح کے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ اس بات کو یہ سمجھ جائیں۔ اسی صورت میں آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بارے میں فکر نہ کیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو جو آیتیں دی گئی ہیں ان کی تلاوت کیجئے، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برے کاموں سے اور فحاشی سے روکتی ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نماز انسان کو برے کاموں سے اور فحاشی سے، فحش گوئی سے روکتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، جب ہم نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں تو کیا نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے؟ کیا نماز کا جو مقصد تھا کہ نماز ہمیں برائیوں سے روکے، فحش باتوں سے روکے، کیا نماز ہمیں ان کاموں سے روک رہی ہے کہ نہیں روک رہی؟ اگر نہیں روک رہی تو جو نماز کا مقصد تھا وہ مقصد اس کا مطلب حاصل نہیں ہو رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کا مقصد حاصل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کے اندر ہماری سوچ نماز کے اندر نہیں ہوتی۔ ہم تو نماز کے اندر ہوتے ہیں، ہماری سوچ گلی کوچے محلے بازاروں کے اندر ہوتی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا، ایک مسجد میں امام صاحب نے 4 رکعت عصر کی پڑھانی تھی، تیسری رکعت کے اوپر سلام پھیر دیا۔ ان کو بعد میں شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھائی تھی کہ 4 پڑھائی تھیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، مجھے اس بات پر شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے 3 رکعتیں پڑھائی تھی کہ 4 پڑھائی تھیں، اگر آپ میں سے کسی کو یقین ہے تو بتا دو۔ پوری مسجد کے اندر ایک شخص ایسا نہیں تھا جو کھڑے ہو کے کہہ سکے کہ یقین سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے 3 پڑھی تھیں کہ 4 پڑھی تھیں۔ کچھ وقت گزر گیا، ایک بوڑھے صاحب تھے، وہ ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امام صاحب، میں اس بات پر یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے 3 پڑھائی ہیں، 4 نہیں پڑھائی۔ امام صاحب نے نماز دہرا دی، نماز پوری ہو گئی تو ان کے پاس گئے اور بڑی عقیدت سے ملے۔ کہا کہ جی آپ تو بہت ہی بڑے اللہ والے ہیں، پوری مسجد میں ایک آپ ہیں جن کا دھیان نماز کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، نماز کے اندر میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں۔ ابھی 3 دکانوں کا حساب ہوا تھا، ایک دکان کا حساب رہ گیا تھا، لہٰذا مجھے پتہ چل گیا کہ ابھی نماز میں 3 رکعتیں ہوئی ہیں، چوتھی نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمارا تو نماز کے اندر حال یہ ہے، ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں لیکن خیالات نماز سے باہر ہوتے ہیں۔ ہمارے فکر کی گندگی ہمارے اوپر لاحق ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ یہ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی یاد کو اپنائے، اللہ رب العزت کی یاد کے اندر چند دن بیٹھے گا تو پھر جا کے یہ فکر کی گندگی انسان سے دور ہوگی۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی آیت کا اگلا ٹکڑا فرمایا۔ پہلے تو فرمایا کہ نماز برے کاموں سے فحاشی سے روکتی ہے، فوراً آگے فرما دیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے۔ پتہ چلا کہ یہ نماز اور ذکر ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ جس کسی شخص کو نماز میں یکسوئی حاصل کرنی ہو وہ ذکر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اپنے مشائخ سے، اپنے بڑوں سے سیکھ کر ذکر کرنا پڑتا ہے۔ یہ محنت کرتے ہیں تو پھر جا کے نماز جو ہے وہ بنتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ تو اللہ والوں کے پاس آیا کرتے تھے اس بات کے لیے کہ حضرت ہمیں صحابہ جیسی 2 رکعت پڑھا دیجئے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو 2 ہی کاموں سے جاتے ہیں، یا تو کوئی تعویذ لینا ہوتا ہے یا پھر کوئی دعا کرانی ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ والوں کو ایک برکت کی چیز سمجھ لیا ہے، ان کے پاس جاؤ، ان سے دعا کراؤ اور واپس آ جاؤ، ان کے پاس جاؤ فلاں چیز کے لیے تعویذ لے لو، واپس آ جاؤ۔ حالانکہ اصل مقصد ان اللہ والوں کا یہ ہے کہ ہم ان سے صحابہ والی نماز سیکھ سکیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس شاہ اسحاق شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کس وجہ سے میرے پاس آئے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت
میری خواہش ہے کہ 2 رکعت صحابہ جیسی پڑھنے کی مجھے توفیق مل جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ذرا بیٹھ جائیں یہاں پہ، رات کو میرے پاس تہجد کے وقت پہ آنا۔ تہجد کے وقت پہ آئے تو انہوں نے فرمایا شاہ اسحاق آ گئے ہو؟ جی حضرت آ گیا ہوں۔ شاہ اسحاق جاؤ اور جا کے اللہ کے لیے وضو کرو۔ فرماتے ہیں کہ اس لفظ اللہ کی ایسی تاثیر تھی کہ میرے بدن پہ کب کبھی طاری ہو گئی۔ میں گیا اور میں نے بڑے کانپتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ وضو کیا۔ میں حضرت کے پاس آیا، حضرت نے پوچھا کہ آ گئے ہو؟ میں نے کہا جی حضرت آ گیا۔ فرمایا اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو۔ فرماتے ہیں اس اللہ کے لیے میں ایسی تاثیر تھی کہ میں ایک مسجد کے پلر کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں نے نماز پڑھنا شروع کی، اور میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہیں، میرے اوپر ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ جب میں نے 2 رکعت کا سلام پھیرا مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میری نماز تو صحیح نہیں ہوئی۔ پھر میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی، اس کا سلام پھیرا تو پھر احساس ہوا کہ نماز صحیح نہیں ہوئی، پھر 2 رکعت کا سلام کی نیت باندھی۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے پوری رات گزر گئی۔ صبح کو حضرت کے پاس آیا، حضرت میں تو 2 رکعت بھی ڈھنگ سے نہ پڑھ سکا۔ حضرت نے فرمایا شاہ اسحاق یہی حال صحابہ کی نماز کا ہوا کرتا تھا، ساری رات نماز پڑھتے تھے اور صبح کہتے تھے اللہ جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ حق تو ہم ادا نہ کر سکے۔ تو یہ جو اللہ والوں کی نماز تھی، جس نماز کے اندر توجہ اللہ رب العزت کی طرف تھی، یہ نماز ذکر کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جب ذکر کے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ نماز انسان کو فحش باتوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ایمان والوں کو تسلی دی کہ تم ان مصیبتوں پر گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں اب اجازت دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر اس مکہ مکرمہ سے ہجرت کر جاؤ۔ اس کے بعد ہجرت کا عمل شروع ہوا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ آیت تو ہم مستقل پڑھتے رہتے ہیں اور کئی مرتبہ سنتے بھی ہیں۔ ہر انسان نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری اسی مسجد کے بزرگ جناب زبیر بھائی نے ایک مرتبہ اس کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کے لیے جو لفظ ذائقہ استعمال فرمایا، اس ذائقے کے استعمال کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ سوال تو بڑا ویلڈ تھا، تو میں نے ان سے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں انشاءاللہ اس کی تحقیق کروں گا اور تحقیق کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ چند تفاسیر اس بارے میں دیکھیں تو جو بات دیکھ کر سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اصل میں ذائقہ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جو انسان کی زبان پر آئے اور آ کر چلی جائے۔ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ تھوڑی دیر کے لیے منہ میں آتا ہے اور اس کے بعد چلے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان الفاظ کے ذریعے سے ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں اور کافروں کو ڈرا رہے ہیں۔ ایمان والوں کو تسلی یہ ہے کہ اے ایمان والوں، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی موت کی تکلیف تو تم پر آنی ہی ہے، لیکن اس کے بعد تمہیں اتنی راحتیں ملنی ہیں کہ وہ جو موت کا ذائقہ ہے، موت کی تکلیف ہے، وہ تمہارے اوپر سے دور ہو جائے گی۔ جب تمہارے اوپر جنت کی راحتیں تمہیں ملیں گی، تمہیں پچھلی تمام مصیبتیں، تمام غم تم بھول جاؤ گے۔ اور کفار کو اس بات کے اندر ڈرانا ہے کہ دیکھو وہ موت کا جو ذائقہ ہے وہ تکلیف تو ہے، مگر اس کے بعد تمہیں اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، اتنی تمہارے اوپر تکلیفیں آنی ہیں کہ تمہیں جو پچھلی تکلیف تھی وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے گی، تم اس کو بھول جاؤ گے، گویا کہ تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ الروم۔ اس میں اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ مشرکین مکہ اور ایمان والوں کی ہمیشہ کی جنگ تھی۔ انہی کے مقابلے میں اس زمانے میں 2 طاقتیں تھیں، ایک تھی اہل روم اور ایک تھے اہل فارس۔ اہل فارس تو جو تھے وہ اس زمانے کی سپر پاور تھی، آج کی جیسے سپر پاور ہے ہم امریکہ کو کہتے ہیں، اس زمانے کی سپر پاور روم کے اہل فارس تھے، فارس کے لوگ تھے۔ اور جو فارس کے لوگ تھے یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ ان کے ساتھ محبت کا ایک تعلق رکھتے تھے۔ انہی کے مقابلے میں ایک اور طاقت تھی اہل روم کی۔ روم والے جو تھے یہ طاقت کے اندر ان کے مقابلے میں بہت کمزور تھے،
مگر یہ تھے پچھلی امتوں پر ایمان، پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے اور اہل کتاب میں سے تھے، تو مسلمانوں کو ان کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ تھا۔ ایمان والوں کی مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ اہل روم غالب آئیں، اور مشرکین مکہ کی یہ خواہش تھی کہ اہل فارس جو ہیں وہ غالب آ جائیں۔ ان کے آپس میں لڑائی چلتی رہتی تھی۔ اللہ کی شان کے ایک لڑائی کے اندر اہل فارس جو تھے وہ اہل روم کے اوپر غالب آ گئے، تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جس طرح سے یہ دوسرے کے اوپر غالب آ گئے، ہم بھی اسی طریقے سے مسلمانوں پر ایک نہ ایک دن غالب آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت پر اس صورت کو نازل فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے نہیں، ان قریب یہ اہل روم اہل فارس کے اوپر غالب آ جائیں گے، اور جس طرح یہ اہل فارس پہ غالب آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ مشرکین مکہ کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے 2 فتوحات کی خوشخبری ایک آیت کے اندر دے دی، اور یہ اس وقت پہ دی جس وقت پر اس طرح کے کوئی اسباب ہی نہیں تھے۔ جب یہ آیات اتنی تو مشرکین مکہ نے خوب مذاق اڑایا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، ادھر تو معاملہ اس کے بالکل الٹا ہے۔ مگر اگلے چند ہی سالوں میں اللہ نے دکھا دیا اللہ کی شان کہ جس دن اہل روم اہل فارس پر غالب آئے اسی دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جنگ بدر کے اندر فتح عطا فرمائی۔ ایک ہی دن کے اندر اللہ رب العزت نے 2 پیشن گوئیوں کو پورا فرما دیا۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت کی ایک دلیل تھی جو اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورت میں توحید کی عظمت، توحید اور اپنی عظمت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمان سے پانی کو اتارتی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کو پیدا کرتی ہے، مختلف مراحل میں انسان کو گزارتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو مضبوط کرتی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ لقمان۔ اس میں اہم ترین واقعہ سیدنا لقمان علیہ السلام کا ہے۔ لقمان علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ نبی تھے، بعض کا کہنا ہے کہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک مقرب بندے تھے، مگر اللہ رب العزت نے ان کی زبان پر حکمت اور بصیرت کے چشموں کو بہا دیا تھا۔ ان کی چند نصیحتیں قرآن کریم نے ذکر فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کو چند نصیحتیں کی۔ 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ باپ کا بیٹے کو نصیحتیں کرنا قرآن کریم اس کو پسندیدہ قرار دے رہا ہے۔ باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو حکمت و بصیرت کے ساتھ نصیحتیں کرتے رہے، اور دوسری بات کہ یہ نصیحتیں بہت کام کی تھیں، لہٰذا اس وجہ سے قرآن کریم نے ان کو ذکر کیا۔ پہلی نصیحت فرمائی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک کرنا تو ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرا فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا۔ چوتھا فرمایا وأمر بالمعروف، برائی نیکی کے کاموں کا حکم دیتے رہنا، ونہا عن المنکر، برائی کے کاموں سے رکتے رہنا۔ آگے فرمایا ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے رگوں کو اپنے گالوں کو پھلا کر بات مت کرنا، یعنی تکبر کے ساتھ اکڑ کر بات نہیں کرنا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، بلکہ وقصد فی مشیک، اپنی چلنے کے اندر اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست کرو، آواز کو بات کرتے ہوئے زیادہ بلند نہ کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے زیادہ بری آواز کرۂ زمین کے اوپر گدھے کی آواز ہے۔ تو انسان کو چاہیے جب کسی سے مخاطب ہو، جب کسی سے بات کر رہا ہو تو آواز کو پست رکھے، زیادہ بلند نہ کرے، مگر جب کسی مجمع سے بات کر رہا ہو، کسی زیادہ لوگوں سے خطاب کر رہا ہو اور وہاں تک آواز پہنچانی ہو تو اس وقت کی بات ایک الگ ہے۔ اتنی زیادہ آواز سے بات کرنا کہ جو لوگوں کی پہنچ سے بھی آگے ہو، اس سے شریعت نے منع فرمایا۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے چند نصیحتیں ایمان والوں کو فرمائی، اور یہ نصیحتیں خطبے کے اندر عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والوں ڈرو اس اپنے رب سے،
وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام بھی نہیں آئے گا. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، بیٹا باپ اپنے بیٹے کے اور بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کا جو دھوکہ ہے وہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے کے اندر نہ ڈالے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے. قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسنی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اس بات کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کے دن ایک بندہ کیا کام کرے گا اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، بندہ زمین کے کس حصے کے اوپر کب مرے گا یہ بات بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں. ان 5 چیزوں کا علم اللہ رب العزت کی ذات کو ہے. اگلی سورت سورت السجدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو ذکر فرمایا. آگے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، رات کے آخری پہر کے اندر ان کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے ہیں. بستر ان کو اچھال دیا کرتا ہے، بستر ان کو رات کے آخری پہر میں اچھال دیا کرتا ہے. ان کو بستر کے اوپر پھر نیند نہیں آتی، رات کے آخری پہر میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو مناتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. اللہ رب العزت سے جس کسی شخص نے محبت کرنی ہو، محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص تہجد کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے. جو شخص رات کے آخری پہر میں اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتا، اس شخص سے اللہ رب العزت کی محبت کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس کہ میں پروردگار سے محبت کرتا ہوں. شاعر نے کہا کس قدر گراں تجھ پر صبح کی بیداری ہے، کس قدر گراں تجھ پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے، ہاں نیند تجھے پیاری ہے. انسان کو اگر نیند پیاری ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو نیند سے پیار ہے، اور اگر اس کو اللہ رب العزت کی ذات سے پیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری پہر میں کھڑا ہو کے اپنے پروردگار کو منائے گا. یہ تہجد جو ہے یہ اللہ رب العزت کے خاص بندوں کا موقع ہے، خاص بندوں کی عبادت کا موقع ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس مقربین کے بندوں کے اوقات کے اندر اپنے نام کو شامل کیا کریں. اگلی سورت سورت الاحزاب ہے، اس میں اللہ رب العزت نے غزوہ خندق کا ذکر فرمایا. مختصراً اس کے بارے میں سن لیجئے. اللہ رب العزت نے جب نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہجرت کا تو نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ آنے کے بعد نبی علیہ السلام نے پہلا غزوہ فرمایا غزوہ بدر، دوسرا فرمایا غزوہ احد. یہ 2 غزوے جب ہو گئے اور دونوں میں مشرکین کو شکست ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ یہودیوں کو ملایا اور اپنے ساتھ دیگر تمام قبائلوں کو، طائف کے لوگوں کو، دیگر قریب کے جو لوگ تھے حوازن کے اور مختلف قبیلوں کے، ان کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا. اس لشکر کو تیار کرنے کے بعد مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے دوڑے. مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ اس وقت بے سر و سامانی کے اندر تھے. مسلمانوں کی تعداد کل 3000 تھی. ان 3000 افراد کے پاس جو سواری تھی ٹوٹل وہ 36 گھوڑے تھے. ان 36 گھوڑوں اور 3000 افراد کے ساتھ مسلمان لڑائی کرنے کے لیے نکلے. ان کے سامنے جو مقابلے کے اندر لوگ تھے وہ 15000 کے لشکر تھا اور سارا کا سارا اسلحے سے لیس تھا. ہر کسی کے پاس 1 سواری، کسی کے پاس 2 سواریاں. تو اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا تھا، مسلمانوں کے مقابلے میں تھا. جب یہ لشکر پہنچا تو اب نبی علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ ان کے ساتھ مقابلہ کس طرح کیا جائے. صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم فارس میں جب جنگ کیا کرتے تھے تو بہت لمبی لمبی خندقیں کھود دیا کرتے تھے، بہت لمبے لمبے گڑھے بنا لیا کرتے تھے، ٹرنچ بنا لیا کرتے تھے. ان خندقوں کو کوئی کراس کر کے اس طرف نہیں آ سکتا تھا. ہم بھی ایسے ہی کر لیتے ہیں. چنانچہ اسی پر مشورہ ہوا اور مدینہ منورہ کے چاروں اطراف میں لمبی چوڑی خندقیں کھود دی گئی. ان خندقوں کو کوئی گھوڑے کے ساتھ یا کوئی پیدل بھی کراس نہیں کر سکتا تھا. اب معاملہ یہ ہوا کہ کفار مکہ ایک طرف ہیں اور مسلمان دوسری طرف ہیں. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. قرآن کریم نے اس غزوے کو بڑے عجیب الفاظ میں بیان فرمایا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یاد کرو اس وقت پہ جب یہ تمہارے اوپر سے بھی تمہارے اوپر آئے، تمہارے نیچے سے بھی تمہارے اوپر آئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جس وقت پر تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں تم طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے۔ اس وقت پر جب یہ معاملہ ہوا، یہ اتنا خطرناک تھا کہ مسلمان جو تھے وہ اس بارے میں ڈگمگانے لگ گئے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت پر دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو ان کا تھا جو منافقین تھے، انہوں نے کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ تھا وہ تو صرف دھوکہ ہی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ایک معاملہ جو تھا وہ ایمان والوں کا تھا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ایمان والوں نے جب اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، انہوں نے کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہم سے وعدہ تھا اس کا وقت آ گیا ہے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ وعدہ کیا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کے ایمان کے اندر تو اور زیادہ زیادتی ہو گئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت پر ان کے اوپر ایک ہوا کو بھیج دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے ان کے اوپر ہوا کو بھی بھیج دیا اور ایک ایسی فوج کو بھیج دیا کہ اے ایمان والو تم بھی ان کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ ان کے اوپر آئے اور انہوں نے ان کے اوپر چڑھائی کی۔ ایک طرف سے اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کے ٹینٹ اکھڑ گئے، ان کے جو ساز و سامان تھا وہ بھی بکھر گیا، اور انہوں نے واپسی کی راہ اختیار کی اور وہاں سے بھاگے۔ جب بھاگے تو اپنا مال متاع بھی وہاں سے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی حفاظت فرما دی۔ اللہ رب العزت نے اس قصے کو یہاں ذکر کر کے ایمان والوں کو بتایا کہ دیکھو میرا ہمیشہ جو وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، جو اس وعدے کے اوپر یقین رکھے گا اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ وعدے کو پورا فرماتے ہیں، اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوا کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت عورتوں کے بارے میں چند حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلا حکم فرمایا کہ اے ایمان والی عورتوں فلا تخضعن بالقول، جب تم مردوں سے گفتگو کرو تو گفتگو کرنے میں اپنی آواز کے اندر لچک پیدا نہ کرو بلکہ آواز کو سخت رکھو۔ اور اگلی بات فرمائی وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، گھر کے اندر رہو۔ اب یہاں پہ آج کے زمانے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اور اسلام نے عورت کے بھی برابری کے حقوق رکھے ہیں، جب برابری کے حقوق رکھے ہیں تو لہٰذا عورت کو بھی اسی طرح سے حق ہے باہر نکلنے کا جیسے مرد کو ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر ہے، اس کا معاملہ عزت کے ساتھ نہیں ہے کہ جس کی عزت ہے وہ باہر نکلے گا، بلکہ ایک انتظامی امور ہے۔ اللہ رب العزت نے گھر کی ذمہ داری عورت کے اوپر رکھی ہے، باہر کی ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی ہے۔ عورت کے ذمے بلکہ زیادہ اہم کام لگایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ یہ اولاد کی تربیت زیادہ مشکل کام ہے جو عورت کے ذمے لگایا۔ پھر یہ بات کہنا کہ جی مرد اور عورت کے برابر کے حقوق ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ قرآن کریم ان برابری کے حقوق کے بعد کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، ہاں ضرورت ہو تو ضرورت کے لیے اپنے محرم مردوں کے ساتھ باہر جا سکتی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اور آگے ایک آیت فرمائی، یہ آیت بہت ہی زیادہ مزے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلامتی بھیجا کرو۔ اس آیت کو سننے کے بعد ایمان والوں کے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وقت تو زیادہ ہو گیا لیکن درود شریف کے چند فضائل سن لیجئے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اس کے اوپر 10 نیکیاں لازم ہو جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا درود میرے پاس فرشتے اس کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ میں اپنے روزے کے اندر اپنے امتیوں کی طرف سے درود شریف کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف سب سے زیادہ اہم اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ہماری طرف سے درود کا انتظار کر رہے ہوں اور امت یہ کہہ دے کہ جی میں آج تو درود پڑھنا بھول گیا، یہ تو انسان کی بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیگر معمولات میں کچھ آگے پیچھے اگر ہو جائے درود شریف کا اہتمام نہ چھوڑا کریں، کم از کم روزانہ صبح اور شام 100 بار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ضرور بھیجا کریں۔ اور یہ ایک واحد عمل ہے جس کے اندر انسان اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ انسان جتنی عبادت کرے اللہ رب العزت ان عبادتوں سے مستغنی ہے، وہ عبادت اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ یہ واحد عبادت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں خود اپنے نبی کے اوپر درود بھیجتا ہوں۔ اللہ کا درود ان کی شان کے مطابق ہے، ہمارا درود ہمارے اعتبار سے ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے قوم سبا کا ذکر فرمایا کہ ان کے گھنے باغات تھے مگر انہوں نے ان گھنے باغات کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ناشکری کی وجہ سے تمام کے تمام باغات کو جلا دیا۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے چند دلائل کو ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ دیکھو ہم نے انسان کے لیے پانی کو برسایا، اسی ایک پانی سے مختلف رنگوں کے مختلف قسموں کے پھل عطا فرمائے۔ پھر آگے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کتاب کا وارث، اس کتاب اللہ کا کلام کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے سے۔ اللہ رب العزت جس کو اس قرآن کریم کا علم عطا فرمائے وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ علماء اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا اعزاز کریں، ان کا اکرام کریں، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی کا تجربہ کیا ہے، علماء کی توہین کرنے والا اس دنیا سے کلمے کے ساتھ کبھی نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی موت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی محبت کرنے والے بندوں کے ساتھ نتھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔